بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار بھی ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے مشرک اور بڑے بڑے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امانت رکھواتے تھے، تو امانت رکھواتے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ میں صادق اور امین کے رتبے سے وہ تھے، مشہور ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں، تمام عرب کے مشرکین کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہم آپ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کے امین ہونے پر، آپ کے سچے ہونے پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہے باعث رحمت بنا کر، باعث عظمت بنا کر۔ تو کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم پر ایک ہولناک دن واضح ہونے والا ہے اور تم پر دشمن فوراً حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس کی تصدیق کرو گے؟ تو سب جو کفار تھے، جتنے بھی مکہ والے تھے، وہ سب کہنے لگے کیوں نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں تصدیق کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، کیونکہ وہ سچے لقب جو ان کا صادق تھا۔ تو سب نے ایک آواز سے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تم پر ایک دن آنے والا ہے جو ہولناکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے، ہم اس بات کی بھی یقین کرتے ہیں۔ تو اسی قافلے کے اندر، اسی ہجوم میں آپ کا چاچا جو تھا وہ موجود تھا، یعنی ابو لہب۔ تو یوں ہاتھوں کو کر کے کہنے لگا کہ کیا ہلاکت ہو تیرے لیے، کہ کیا تمہیں ہم نے اسی لیے جمع کیا، ہم سب کو تم نے اس لیے جمع کیا ہے کہ تو ہمیں ڈرا سکے یا دھمکا سکے، تو تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں الفاظ کہہ رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں کہ تو ہلاک ہو جائے، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صورت لے کر نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ ہلاکت جو ہے ابو لہب کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی کہ جب وہ موت کے قریب آ گیا تو اس کا جسم کا ایک حصہ گلنے سڑنے لگ گیا، اور ان ہاتھوں سے تکلیف شروع ہوئی کہ ہاتھوں میں پیپ پڑ گئی، ریشہ پڑ گیا، یہاں تک کہ اس کی جو اپنی اولاد تھی نا وہ بھی اس کے پاس نہیں آتی تھی۔ تو یہی آگے بیان فرما دیا کہ نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے جو اس نے کمایا، اور نہ ہی جو اس کی اولاد تھی جو اس نے بنائی۔ اب جب اس نے یہ سنا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قیامت میں محشر میں ہر ایک بندے سے پوچھ ہوگی، ہر ایک کی پکڑ ہوگی، تو کہنے لگا میرے پاس اولاد بھی بہت ہے، میرے پاس مال بھی بہت ہے، تو میں یہ دے کر چھڑوا لوں گا اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں لوگوں کو رشوت دیتے ہو، آخرت میں رشوت تو کیا کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ آیت الکرسی میں ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس وقت سفارش کرے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر، جسے اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا، اس کے علاوہ اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے پیغمبر بھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہماری سفارش کریں، ہماری سفارش کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئے گی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم آئے گی، اب ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کوتاہی کی ہوئی ہے، استغفر اللہ کہنا تو نہیں چاہیے، ہر نبی نے غلطی کی ہوئی ہے۔ کیا کی ہوئی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی امت پہ اللہ پہ توکل نہیں رکھا بلکہ اپنی امت کو چھوڑ کے تو کیا کیا جی، وہاں سے دوڑ لگا کے تو چلے گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا کرنے شروع کر دی، عبادت کرنی شروع کر دی ہے۔ اب ان کا بھی کوئی حق نہیں رہا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ہیں ہی حد قدر ناراض کہ تم نے مجھے جانے کے بعد مجھے خدا بنا ڈالا، مجھے ہی اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو بنی اسرائیل کو جب کہنے لگیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں دیں، یہودی تکلیفیں دے رہے ہیں نا مسلمانوں کو، تم نے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں دی۔ دوسرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی نہیں سفارش کر سکیں گے اپنی قوم کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس طرح ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کوتاہی کی ہے، غلطی کی ہے، سوائے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو دیکھ رہے تھے نا طائف والے پتھر مار رہے ہیں تو آپ لہو لہان ہو گئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایک آواز کرے میں دونوں بستیاں الٹا دوں، ایک آواز کرے، ایک اشارہ کرے میں دونوں بستیاں الٹا دوں۔ تو اللہ پاک نے کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے جبرائیل اس بستی میں بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، کسی کا تمہیں نہیں کرنا،
تو جب یہ پہلی قوموں میں کہا گیا، قوم عاد میں، قوم سمود میں، قوم لوط میں، جتنے بھی نبی سے کہا گیا، نبی امت سے تنگ آ کر وہ کہتے تھے ہاں جی ان کو عذاب میں مبتلا کر دو۔ ایک میرے واحد نبی تھے جنہوں نے اپنی امت پہ ذرا بھی آنچ نہیں آنے دی، ٹھیک ہے نا، ایک امت کے اوپر ذرا آنچ نہیں آنے دی ہے۔ آج بھی ہم جو گناہ کر رہے ہیں، کیا ہم وہ پہلی قوموں جیسے گناہ نہیں ہے؟ اگر ہماری بچت ہو رہی ہے تو صرف اس لیے بچت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا ہاتھ ہم سب کے ہاتھوں پر ہے۔ جب تک ہم اپنے جو ہے منہ سے درود پاک پڑھنا بند نہیں کریں گے، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت ہم پر نازل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں رہے۔ تو یہ اس حال میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کو اس زمانے میں زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک شہید کا ثواب کتنا ہے؟ تو ہمیں تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملنا ہے جو سنت کو زندہ کرے گا۔ اب سنت میں کیا ہے؟ پانی پینا ہے، ہم نے پانی تو روز پینا ہے، لیکن اس طریقے سے پینا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو زندہ کریں گے تو ہمیں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہید کا ثواب ہے، تو سوچیں اگر ہم ساری سنتیں زندہ کر دیں تو کتنا ثواب ملے گا ہمیں، کہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ ہم جنت میں دیکھ لیں گے۔ کس کی بدولت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ کس کی وجہ سے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا حمید۔ اس ملک کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز درود پاک پڑھتا تھا۔ تو اس ملک کے رعایا میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ آپ کے بادشاہ نے میرا قرض دینا ہے۔ سارے کہنے لگے کہ وہ تو اتنا امیر بادشاہ ہے، اس نے کیسے کسی کا قرض دینا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ اشرفیاں پکڑ چپ کر کے منہ بند کر کے نکل جا۔ اس نے کہا میں نے بادشاہ سے ہی بات کرنی، اس نے میرا قرض دینا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس کو نا لے کے گئے بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ کو بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے آپ نے میرا قرض دینا۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہاں جی میں نے آپ کو کون سا قرض دینا؟ تو اس نے واقعہ سنانے لگا، کہنے لگا کہ میں بہت ہی مفلس آدمی ہوں، میں اچھا خاصا آدمی تھا، تجارت کرتا تھا، لیکن میں لوٹا گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں اتنا قرض دار ہوں کہ قرضے میں ڈوبا ہوں اور میری بیٹی کی شادی سر پر ہے، اور میں رونے لگ گیا، اور روتے روتے عالم خواب میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے کہنے لگے کہ تم میرے حمید کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے اپنی تکلیف بیان کرو۔ تو بادشاہ نے ابھی صرف یہی سنا کہ میرا حمید، تو وہ اس کو کیا کیا، سونے کی اشرفیاں پکڑانے لگ گیا۔ ایک اشرفی دی، 2 اشرفی، بار بار سن کے اس کا دل کو کچھ ہول پڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حمید کہا، مجھے میرا حمید کہا۔ وہ سونے کی اشرفیاں دیتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس کے وزیر نے کہا کہ ہاں بھائی نوجوان، اتنی تیری دولت کافی ہے، اتنا قرض اتر جائے گا، تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تم جاؤ۔ اب وہ جب وہ چلا گیا تو اب وزیر نے پوچھا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اتنے سے خواب پہ سن کے اس کو اتنا پیسہ دے دیا، آپ کو پتہ ہے اس نے سچ بولا جھوٹ؟ تو کہنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز درود پاک پڑھ کے سوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز درود پاک پڑھ کے سوتا ہوں، لیکن کل رات تھکاوٹ اتنی تھی کہ میں نے درود پاک نہیں پڑھا اور میں ایسے سو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنا اس کو عظیم جانا کہ میرا کام کہنے کے لیے اس بندے کو میرے پاس بھیجا۔ اتنی محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے، امتیوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی فضیلت ہے۔ تو درود پاک پڑھتے پڑھتے جب ہم سو جاتے ہیں، اس حال میں ہماری موت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ٹھکانا اعلیٰ مقام جنت عطا کروں۔ سبحان اللہ، درود پاک کتنی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح یہ ابو لہب نے سگا چاچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں اکٹھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے۔ اور اب اس کی بیوی کا کیا ذکر کیا کہ اس کی بیوی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ کہاں سے گزرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاک میں بیٹھتی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے گزرنا ہوتا تھا وہاں پر کیا کرتی تھی، جنگل سے خاردار لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی، جس کے وہ لگا تھے نا کانٹے، وہ لے کے آتی تھی۔ وہ خاردار لکڑیاں اکٹھی کر کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ بچھا دیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، آپ کے پیروں سے خون نکلے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی محبت کہ وہ خاردار لکڑیاں نرم بستر کی طرح بن جاتی ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو ریشم پہ سے گزرنا، کیونکہ اس نے تو کسر ہی نہ چھوڑی، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو مخاطب کیا گیا کہ اس کی بیوی بھی ایندھن لادنے والی۔ اب ان کا قیامت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حال فرمایا کہ ایسی رسی ہوگی، مونج کی رسی دیکھی ہوئی جب کھجور کی چھال کے جو چھلتے رہے چھبتی ہیں آپ کو، تو ہاں جی چبھن، اور اس چبھن میں آپ سوچیں کہ وہ کیا ہوگا، آگ ہوگی، وہ ساری چبھن آگ والی رسی ہوگی جو ان دونوں میاں بیوی کے گردن میں ڈالی جائے گی۔